حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے کہ رب کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بشری تخلیق فرمایا اور زمین پر سلسلہ بشریت کا آغاز کیا تو وہ نور جو کبھی حجابات عظمت میں تھا، وہ نور جو کبھی عالم ارواح میں تھا، پھر عالم بشریت میں منتقل کرنے کے لیے پشت آدم علیہ السلام میں رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ آیا تو وہ آپ کی پیشانی سے چمکا کرتا تھا، پھر آپ کی نسل میں منتقل کیا۔ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں وہ نور منتقل ہوا تو پھر حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ نور حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ حضرت حوا کے بطن مبارک سے دو بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے، مگر جب حضور علیہ السلام کے نور پاک کو منتقل کرنے کا وقت آیا اور حضرت شیس علیہ السلام کا انتخاب کیا تو تنہا ایک بیٹے کی ولادت کی تاکہ ان کا جد بھی یکتا پیدا ہو۔ اس وقت جڑواں نہیں پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کی پیشانی میں نور چمکتے دیکھا، وصیت فرمائی، بیٹے شیس علیہ السلام، وہ نور جو اللہ پاک نے امانتاً میری پشت میں رکھا تھا اب وہ تمہاری مبارک پشت میں، امین پشت میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس نور کی شان یہ ہے کہ یہ صرف مبارک پشتوں میں رہے گا اور مبارک رحموں میں منتقل ہوگا۔ نصیحت یہ ہے کہ اس کے لیے پاکیزہ رحم کا انتخاب کرنا، چونکہ اس نور کا مسکن پاکیزہ پشت اور پاکیزہ رحم و بطن کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ نور اقدس، وہ نور حق، نسلن بعد نسلن، زمانن بعد زمانن، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ جب ان کی پیشانی میں چمکتا تھا تو وہ دیدور خواتین جنہوں نے صحائف انبیاء میں، تورات میں، انجیل میں، پرانی کتابوں میں اس نور کے چمکنے کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر آپ سے نکاح کی خواہش کرتی۔ پرانی کتابوں کی بہت بڑی ایک عالمہ نے، زاہدہ عابدہ نے، جس کا نام بھی فاطمہ بتایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ کو دیکھا، وہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے، پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا دیکھا۔ وہ کتابوں میں علامتیں پڑھ چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا، ایک ستارے کی نشاندہی کر دی تھی کہ جب وہ ستارہ اس مقام پر آئے گا اس نور کے ظاہر ہونے کا وقت آ جائے گا۔ پرانی کتابوں کے عالم اس ستارے کی گردش کو دیکھ کر نور مصطفیٰ کے ظہور کا زمانہ قریب آتا جان رہے تھے۔ جب پیشانی میں نور دیکھا اس خاتون نے عرض کیا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اچھا میں واپس آ لوں مشورہ کر کے۔ اس دوران خوش نصیب حضرت آمنہ کا، جن کا انتخاب ہو چکا تھا، ان کی شادی ہو گئی۔ نور مصطفیٰ بطن حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پلٹ کر حضرت عبداللہ آئے اور پوچھا، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میں نے اجازت لے لی ہے۔ اس خاتون نے ایک نگاہ بھر کے دیکھا، فرمایا، عبداللہ اب مجھے نکاح کی خواہش نہیں رہی۔ پوچھا، پہلے تو مجھے بلا کر نکاح کی درخواست کرتی تھی۔ اس نے کہا، عبداللہ چاہت آپ کی نہ تھی، اس نور مصطفیٰ کی تھی، وہ خوش نصیب آمنہ لے گئی ہے۔